پاور تھی, ہم تو اقتدار میں بھی نہیں تھا. کیا یہ آپ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اربوں روپے کے 4 محلات ہیں لندن کے اندر, ایک سوال کا یہ قوم جواب مانگ رہی ہے 6 سال سے, تو پیسہ کدھر سے آیا ہے یہ خریدنے کے لیے؟ مان تو گئے ہیں کہ ہمارے ہیں. میرے پہ انہوں نے کیس کیا کہ عمران خان کا لندن میں فلیٹ تھا, 10 مہینے عدالت میں, پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, نہ میں ایم این اے تھا, نہ وزیر تھا, نہ وزیر اعظم. اس کے باوجود ایک جواب دیا میں نے عدالت میں کہ کدھر سے میرے پاس پیسہ ہے, خریدا کب, بیچا کب, پاکستان پیسہ بینکوں کے ذریعے لے کے آیا. اگر کرکٹر جواب دے سکتا تھا تو نواز شریف تو ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر تھا, یہ کیوں نہیں جواب دے سکتا؟ وہاں بیٹھ کے وہ بڑا ظلم ہو گیا تمہارے سے, اور کہہ رہی ہے کہ میں بے قصور, کیونکہ عدالت میں بری ہوگی, میں بے قصور ہوں. بی بی وہ تو ابھی زرداری بھی بری ہونے والا ہے, قانون تو آپ نے بنائے ہیں, اس میں تو کسی نے پکڑا ہی نہیں جانا. جو پاکستان کا طاقتور ڈاکو ہوگا وہ بری ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ایکسپرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, فیصل حسین صاحب, بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب اور محمد الیاس صاحب. ناظرین, سابق وزیر اعظم اور لیگی قائد نواز شریف تقریباً 3 سال بعد قومی سیاست میں پھر سے ایکٹیو ہو رہے ہیں. گزشتہ روز انہوں نے لندن میں مریم نواز کے ساتھ نیوز کانفرنس کی, اپنے کیسز اور ذاتی زندگی سے متعلق کئی انکشافات کیے, گلے شکوے بھی کیے اور متعدد سوالات بھی انہوں نے اٹھا دیے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے خلاف جو فیصلے کیے وہ عدالتوں نے نہیں کیے بلکہ کروائے گئے ہیں, جو انتقام اور ناانصافی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جلد یہ فیصلے واپس ہوں گے. اس معاملے پر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے از خود نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے. لیگی قائد نے اپنی یہ جو ریکارڈڈ پریس کانفرنس تھی اس میں اپنی واپسی سے متعلق تو کچھ نہیں بتایا, تاہم وہ 4تھی مرتبہ پرائم منسٹر بننے کے لیے پر امید ہیں, کیونکہ جب ان سے ایک سوال ہوا کہ آپ 4تھی بار وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں تو وہ ہلکے سے مسکرائے اور کہا انشاءاللہ. لیگی قائد کی گفتگو پر ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے. فواد چودھری نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی ہے اور یہ پوچھا ہے کہ نواز شریف کس ڈیل کے ذریعے واپس آ رہے ہیں. ادارے کرپٹ مافیا کے محافظ نہ بنیں, ملک کی حفاظت اور سالمیت کے اقدامات کریں. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہوگا. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی, چونکہ لیگی قائد کی لندن میں ایک اہم پریس کانفرنس, جس طرح سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے خلاف فیصلے عدالتوں نے نہیں کیے بلکہ کروائے گئے, جو انتقام اور ناانصافی ہے. یہ جو بیانیہ وہ بلڈ کر رہے تھے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اس نئے بیانیے کو کس طرح سے دیکھے گی, قبول کرے گی؟ دیکھیں, نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ قبول ہو جانا ہے. الیکشن جب ہوں گے رزلٹ اس وقت نکلے گا, لیکن وہ جو کالا قانون, کالی ڈکشنری اور پھر کالا فیصلہ, یہ 3 لفظوں کی گردی ہے نا کہانی. کہ کالا قانون, ڈریکونین لا, وہ موجودہ چیف جسٹس صاحب نے کہا, اور یہ اس فیصلے میں موجود تھے جس میں تاحیات نواز شریف کو نااہل کیا گیا کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور اب جب فیصل وابڈا کا کیس آیا, اب چونکہ کورٹس خود فیصلے کر چکی ہیں کہ وہ کانشیسلی اور انکانشیسلی ججز صاحبان فیصلے کر سکتے ہیں, تو ہم تو کوئی نہیں نا کہ بول سکیں. تو جو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ کس ڈیل کے تحت لایا گیا, تو فواد چودھری صاحب کو تو پتہ ہی ہے کہ کس ڈیل کے ذریعے نواز شریف کو فارغ کیا گیا تھا, کس پیکج ڈیل کے ذریعے عمران خان کو لانچ کیا گیا تھا, اور پھر کس پیکج ڈیل کو تباہ کر کے عمران خان صاحب اب ایک نئی ڈیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کسی کو چھپی ہوئی نہیں ہے. اسی لیے فواد چودھری نے کہا کہ اس پہ جو فوری رد عمل تھا ان کا وہ یہ تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور عدلیہ جواب دے. اب ان کو سمجھ آئی کہ میں کچھ سوال تھوڑے سے اور کر دوں کہ لوگوں سے, کیونکہ ہم تو روزانہ کی بنیاد پہ سوال کر رہے ہیں, تو ہم ہی کوئی نیا سوال بھی کر لیں, کیونکہ جو بھی چیزیں کہنی ہیں اب پی ٹی آئی میدان میں ہے, اور وہ اگلا سوال ہمارا آ بھی رہا ہے بڑے اچھے انداز سے, ہم اس پہ بھی کریں گے بات. نواز شریف نے جو بات چیت کی, تو پابندی کس نے لگائی تھی نواز شریف کے میڈیا پہ آنے پہ؟ یہاں بڑے بڑے سارے ساہوکار بیٹھے ہوئے نا کہ جی نہیں آ سکتے. مریم نواز پہ پابندی نہیں لگ گئی تھی, وہ صرف سوشل میڈیا پہ تقریریں کرتی تھی. تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا ہے اس پاکستان میں, نہ کسی کے لیے ہو رہا ہے. یہ جو انہوں نے کیا وہی اب بھگتا رہے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی بھی. اب جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لائیو نہیں دکھاتے فلاں نہیں, بھائی آپ اس کنوکشن کو دیکھیں نا. ہائی کورٹ نے ختم کر دی نا مریم نواز کی, اور آج شاید اسی ہفتے میں اب
توقع کی جا رہی ہے کہ شاید فیصلہ وہ تفصیلی آ جائے گا. تو نواز شریف نے تو پھر ایک درخواست دینی ہے نا کہ راہداری ضمانت دیں، جیسے سارے لوگ مانگتے ہیں، وہ ملے گی. اور کیس میں کیا رہ جائے گا جب فیصلہ سامنے آ چکا ہوگا کہ جنہوں نے کیس بنایا تھا انہوں نے کیس کب چلانے دیا، سننے دیا. یہی ہائی کورٹ کے جج نے فیصلہ دیا نا کہ جی جب نیب کورٹ میں وہاں پہ جس کو یہ گواہ بنا کے لائے تھے اس نے مانا کہ جی جو کیلبری فونٹ یوز کرنے کے اوپر مریم نواز کو جعلسازی کی سزا بھی دی گئی، اس نے وہ خود 1.5 سال پہلے یوز کیا اور احتساب عدالت کے جج نے اس کے بیان کو ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنایا بلکہ سزا میں بنا دیا کہ جی جھوٹ بولا، اور صفدر نے چونکہ اس کی حمایت کی لہذا 1 سال کی اس کو بھی سزا دے دی. یہی کیس تھا جو سارے کا سارا دھڑام سے نیچے آ گیا. لوگ پہلے سے توقع کر رہے تھے لیکن ہمارے یہاں ظاہر ہے فیصلہ عدالت نے جب بھی دینا ہے. سوال انہوں نے عمران خان کے دور میں نومبر میں کیا تھا اور پھر مسلسل اس کے اوپر ہی رہا. ان کے لیے کوئی نیا قانون مریم نواز کے لیے لاگو نہیں ہوا. ابھی تو نئے قانون سے صرف فائدہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہو رہا ہے اور ان ساروں کو ہو رہا ہے جو اس وقت چیخ اور چنگاڑ رہے ہیں کہ بھئی یہ نواز شریف کی پریس کانفرنس کیسے آ گئی، وہ کیسے بول لیا. بھائی ویسے ہی بول لیا جیسے پابندی لگی تھی. ٹھیک جی بریگیڈ صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں نواز شریف کا واپسی ہو رہی ہے اور جس طرح وہ ایکٹیو ہوئے سیاست میں، اور ان کی جو یہ پریس کانفرنس جس کا میں نے ڈیٹیل ذکر بھی کیا، وہ جو ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا جو اتنا نقصان ہوا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ تو اگر اسی بات کو مد نظر رکھا جائے تو وہ جو بیانیہ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی عوام کس طرح سے اس کو دیکھے گی، لے گی؟ دعا دیکھیں، بات یہ ہے کہ 3-4 سال سے یہ باہر گئے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے علاج کروایا؟ اگر صحت مند ہیں تو دین ہی شوڈ ہیو کم مچ ارلیئر. آپ کا کوئی ریزن ہے کہ آپ نہیں آئے؟ بڑے مزے سے باہر بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئی مین ہاؤ کین یو جسٹیفائی دس کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ بالکل حشاش بشاش ہیں، آپ تو پھر وائی اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری کم اینڈ فیس دا ٹرائل فار اباؤٹ چاہے 3-4 دن کے لیے آئیں، آ کے جیل میں جا کے اس کے بعد اپنے بیل لیں، جو بھی کرنا ہے پروسیجر ہے. بٹ وائی ویٹنگ فار سم ٹائم کہ مجھے اور کوئی ریلیف ملے اور اس کے بعد کورٹ سے ملے اور وہ آئے پھر آپ عدالتوں کو کہہ رہے ہیں کہ عدالت سے مجھے سزا دلوائی گئی. یو آر ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ کسی اور کو انوالو کر رہے ہیں. آپ وہاں بیٹھ کے آپ کو باتیں وہ بات کریں جو آپ کی جائز بات ہے. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جس میں رہ رہے ہیں، آپ یہ تو پہلے بتائیں وہ کس کی ملکیت ہے؟ کیا کون سی؟ یہی کیس ہے نا. تو آپ کے پاس کیا ہے؟ 92-93 میں اپارٹمنٹ ملے، بچے آپ کے 12-13-14 سال کے تھے، پیسہ کہاں سے آیا؟ کوئی منی ٹریل دی؟ کیوں آپ نے قطری لیٹر دیا؟ مین کہ یو ڈڈ ناٹ ہیو اینی ریزنس ٹو پروف کہ آپ کے پاس یہ اس کا پروف ہے، وہ بھی نہیں آپ کے پاس ہے. تو عوام میں اویئرنیس آ گئی ہے اور ایک ان کی لمیٹڈ جو ان کی ہے فالوئنگ ہے وہ ضرور ہوگی، وہ کبھی چینج نہیں ہوگی. بٹ اگر آپ یہ کہیں کہ لوگ ابھی اس کو اور ایکسیپٹ کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک یہ پاسبل ہوگا. آپ جتنی مرضی مظلومیت کریں، مظلوم بننا ہے تو پاکستان میں آگے بات کریں. آپ وہاں پر اپنے مرضی کے لوگوں کو بٹھا کے بات کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں جی میرے بڑا ظلم ہوا، پاکستان کا بھٹا بیٹھ گیا. پاکستان کا بھٹا تو سب نے پالیٹیشین نے بٹھایا، کوئی بھی ہو، آئی ڈونٹ نامینیٹ اینی ون، سب نے کیا ہے. اور ناؤ آئی تھنک لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ بہتر پاکستان کے لیے جو بھی آپ سمجھتے ہیں عوام مینڈیٹ رہتے ہیں اس کو دیں اور وہ پھر اگلے 5 سال حکومت کرے. مرگیل صاحب ایک بات پوچھنی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی، سوری. جی وہ آپ کیا صرف پولیٹیشین نے بٹھایا، آپ یہ کہہ رہے تھے؟ پولیٹیشین جو جمہوریت نے دیکھیں ملٹری کے وقت میں بہت حد تک پاکستان نے ترقی کی ہے، چاہے مشرف کا دور لیں، جنرل ایوب کا دور لے لیں، ماشاءاللہ. لیکن جو اس وقت پولیٹیشین 15-16 سال سے ہیں، کم از کم آپ تو ڈیلیور کریں. چلے 15 سال آپ تو ڈیلیور، ہم تو ڈیلیور کریں. عوام ہم لوگ جو اب سویلین ہیں ہمیں تو اب ڈیلیور کرنا چاہیے نا. 15-16 سال سارا سال سے جمہوریت ملک میں چل رہی ہے، اس پہ تو ڈیلیور کر دیں. دیٹ از واٹ میٹرز مور. اور میں کہتا ہوں، بلکہ میں ایک بات پہ خوش ہوں، دعا میں آئی فیل کہ نواز شریف پاکستان آئیں، اوپن پلینگ فیلڈ ہو سب کے لیے، جس کو بھی عوام دے دیں، چاہے نواز شریف کی پارٹی، عمران کی پارٹی، جس کو بھی عوام دے دیں. ایبسولوٹلی بڑی اچھی بات ہے، آنیسٹلی فیل کہ دیں تاکہ کوئی گلا کل کسی کو بھی نہ رہے، نہ عمران کو، نہ عمران کو، نواز شریف کو، یا نہ پیپل پارٹی کو کہ ہمیں موقع نہیں ملا. ہاتھ باندھ کے آپ کو الیکشن گفٹ کروایا گیا، ابھی بھی کہہ رہے ہیں. جی آیا صاحب، آپ اس پریس کانفرنس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ اب ایکٹیو ہو رہے ہیں تو کوئی سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے؟ دعا میں تو کل سے بڑا دکھی ہوں. اتنی دردناک میں نے کل یہ سٹوری سنی میاں صاحب کی، اتنے ظلم ہوئے ان پہ، بہت مظلوم سٹوری.
عدالتوں نے کیے ہیں اور باقی بہت سے لوگوں نے، اور وہ مانتے ہیں کہ عدالتوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو کروایا گیا ہے۔ مریم نواز جب تک یہاں رہیں وہ عمران خان کو ہر جرم کا ذمہ دار قرار دیتی تھیں، میاں صاحب نے وہ بھی کلیئر کر دیا۔ اصل میں یہ سیاستدان خود ذمہ دار ہیں اس سب کے، بالکل صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تب بیانیہ ایک بناتے ہیں کہ یہ ایسی کی تیسی، ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں، لیکن انہیں خود پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ عوام کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے یہ ڈیل کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی ساری جو اس وقت سٹرگل نظر آ رہی ہے آپ کو، وہ کیا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم انہیں ووٹ دے دیں گے اور دوبارہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے اس ملک کے؟ ان کی سٹرگل بھی وہی ہے جو میاں صاحب کرتے رہے ہیں باہر بیٹھ کے، اور جن بہت سے لوگوں پہ یہ کل بڑے ناراض ہو رہے تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا، انہی لوگوں کی وجہ سے ہی لنڈن جانے میں کامیاب ہوئے تھے، ورنہ کیسے جا سکتے تھے؟ عمران خان کے بس میں ہوتا تو نواز شریف لنڈن جا سکتے تھے؟ وہ جیل میں ہوتے جب تک عمران خان نے اقتدار میں رہنا تھا۔ تو پھر آپ دوبارہ وہی کرتے ہیں، جب اقتدار آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے پھر آپ کا بیانیہ بدل جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی ایسی کی تیسی، میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، ایک ایک سے نمٹ لوں گا، اور اس کے بعد پھر جب آتے ہیں پھر آپ کمپرومائزز شروع کر دیتے ہیں، نکلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پہلے دن سے آپ کی سٹرگل یہ شروع ہو جاتی ہے کہ یار کسی طریقے سے میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور معاملات ٹھیک ہوں گے تو مجھے سپورٹ مل جائے۔ جب یہ حقیقت آپ تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈیل کرتے ہیں، یہ سارے سیاستدان ہمارے یہی کرتے ہیں، صحیح بات، اور کچھ نہیں کرتے ڈیل کے سوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ اعتقاد ان کا یہ ہے کہ ڈیل کرا دے گا اللہ تو بس ہم دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ باقی یہی چیزیں ہو سکتا ہے کل کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہوں، وہ اس سے زیادہ دردناک سٹوریاں آپ کو سنا رہے ہوں، تو ہم بس سنتے رہیں گے۔ اس کے بعد جس کو اچھی ڈیل ملتی رہے گی وہ دوبارہ وہ انشاءاللہ اقتدار میں تو پھر آنا ہی آنا ہے اس نے، جب معاملات ٹھیک ہو گئے۔ صحیح ہے، سارا کھیل جو ہے وہ ڈیل تک ہے۔ نہیں، ہم تو قبول کریں گے بیانیہ، ہم تو سب کا بیانیہ قبول کرتے ہیں، ایک ہی بیانیہ ہے سب کا، بیانیے میں یا تو کوئی فرق ہو نا، تو پھر میں کہوں کہ اس کا نہیں اس کا قبول ہے، تو قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، آپ قبول ہو گیا جی، نہیں 3 بار قبول ہے۔ فیصل صاحب جی، جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو عوام پہ اعتبار نہیں ہے، نئے طور پہ ان لوگوں کو اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے، اور بالکل صحیح اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے وہ اندر سے کتنے کھوکھلے ہیں، اندر سے کتنے کمزور ہیں، اندر سے کتنے لاچار اور بے بس ہیں۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں نا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ بھائی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ طاقتور اس لیے ہے کہ یہاں کا سیاستدان 2 نمبر ہے۔ جس ملک میں سیاستدان 1 نمبر ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ طاقتور نہیں ہوتی۔ ہمارے اصلی طاقتور ہے اور صحیح طاقتور ہے۔ اگر طاقتور نہ ہو تو ان لوگوں کے اوپر جو ہے کہ پاکستان چھوڑا جا سکتا ہے؟ اچھا، آپ پرسوں یا کل جو جابر چودھری صاحب کا ایک انٹرویو چل رہا ہے، وہ انٹرویو سنے، اتنا خطرناک انٹرویو ہے، انہوں نے کسی چینل کو دیا ہے، جو بہت سینئر کالم نگار ہیں، عامر صاحب جانتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب سے مل کر آئے تو ہاں ہم بھی سب جانتے ہیں، نواز شریف صاحب نے اپنی 3 ترجیحات جو ہے نا متعین کی ہیں۔ نواز شریف صاحب کی ترجیحات جو نواز شریف صاحب نے جابر چودھری صاحب کو بتائیں، جو جابر چودھری صاحب اس وقت پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، نمبر 1 یہ کہ اپنی بیٹی کو بچانا ہے، کہ بیٹی جب لندن آئے گی تو پھر انہیں کوئی بات کرنی تھی۔ نمبر 2 ان کی پارٹی ہے۔ نمبر 3 جو ہے وہ حکومت ہے۔ یہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہونے کے دعوے دار جو ہیں، ان کی ترجیحات میں نمبر 1 پہ ان کی بیٹی ہے۔ یہ ان ذہنی غلاموں کے لیے، دولے شاہ کے چوہوں کے لیے، خاندانی غلاموں کے لیے ایک پیغام ہے کہ آج بھی یہ خاندان سے اپنے خاندان کی سیاست کر رہا ہے، کسی اور کی سیاست نہیں کر رہا۔ تو اپنے خاندان کو بچانا ہے نا، تو ہم اور آپ ان کے خاندانوں کی بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جو جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت، تو اسٹیبلشمنٹ کو جب ہم برا بھلا کہتے ہیں تو ہم کسی جمہوریت کے لیے ہم راہ ہموار نہیں کر رہے ہوتے، ہم کسی جمہوری اقدار کے لیے جو ہے وہ بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم چند خاندانوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں چند خاندانوں کا نام جو ہے نا وہ جمہوریت ہے، یہ ہے، اور ان لوگوں کی طاقت ہے، یہ خود اتنی بڑی مافیا ہے، ان کا اتنا کنٹرول ہے، جتنے بھی پاور کوریڈورز ہیں، کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان میں جمہوریت کی یہی شکل ہے۔
صحیح. آپ بات کریں ان کے خلاف تو آپ کو بولیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں, آپ فوج کے ایجنٹ ہیں, آپ جو ہے جمہوریت کے دشمن ہیں, آپ ماشاءاللہ کی جو ہے وہ راہ ہموار کر رہے ہیں. یہ جمہوریت ہے جو آدمی کہتا ہے کہ میری پہلی ترجیح جو ہے اپنی بچی کو بچانا ہے, کہ وہ پاکستان سے آ گئی, لندن آ گئی, محفوظ ہوئے, اس لیے اب میں بات کر رہا ہوں. تو یہ باقی جو کروڑوں بچیاں ہیں یہ بھی کسی کی بچیاں ہیں, ان کا بھی کوئی لیڈر رہبر اور رہنما ہے یا نہیں ہے اس ملک کے اندر؟ ٹھیک, بس ٹھیک ہے, خاندان کی سیاست اس ملک کے اندر ہو رہی ہے اور ان کو جو ہے بس میڈیا کی بھی مکمل سپورٹ حاصل ہے. میڈیا بھی ان کو جو ہے مفادات اور اقتدار کی جو جنگ ہے آخری پورشن میں دکھ نظر آ رہا ہے. نہیں, مفادات کی بات ہی نہیں کرتے ہم جو ہے اپنے دشمن ہیں, مفادات کا ایشو ہی نہیں ہے. ہم تنگ نظر لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری منزل کیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری صرف کیا ہے. کل سے بڑے دکھی ہیں. ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ سب لوگوں کے سیاستدانوں کے اپنے مفادات پہلے ہیں. عوام کے لیے بہت کوئی نہیں سوچتا, صرف نعرے لگتے ہیں اور وہ نعرے کھوکھلے ہوتے ہیں. اور جب یہ دیکھیں, آپ دیکھ لیں ابھی تک کسی کوشچنز کے آنسر ان سے دیے نہیں جا رہے. عدالت میں یہ نہیں دے سکتے کہ ایون فیلڈ کی کہاں سے سرمایہ آیا, کس نے لیا. پہلے تو مان نہیں رہے تھے, اب مانتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہے. اب اسی طرح یہ چل رہی ہے جنگ. خان صاحب نے 4.5 سال رہ کے اب کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک کا قانون انہی کے لیے ہے اور انہی کے لیے کچھ کر تو سکے نہیں. اگر 4.5 سال رہ کے آپ نہ اکانومی ٹھیک کر سکے, نہ پولیٹیکل سسٹمز ٹھیک کر سکیں, نہ عدالتی نظام ٹھیک کر سکیں, بس وہ کہہ رہے ہیں کہ 4.5 سال گزارے. اب مزید یہ ٹائم چاہتے ہیں, کب تک یہ ٹھیک اس طرح کرتے رہیں گے؟ عوام دیکھیں, عوام نے ان کو بھرپور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ تمام صورتحال کنٹرول میں نظر تو نہیں آ رہی, دیکھنے میں نہیں آ رہی. اب دیکھیں جو سارے چلے گئے, اب دیکھنے وہی سارے سسٹم. میاں صاحب نے بھی اپنے بالکل اپنی باتیں کی, وہ جو کہہ رہے تھے کہ دل کی باتیں کی, اور لوگوں کو ادھر دیکھیں, لوگوں کو بھی ادھر دکھی کر دیا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, جس طرح بھی ہوا اس طرح ہوا. اور جس طرح ان پر کیسز بنوائے گئے, اب وہ بتاتے نہیں ہیں کیسز کس نے بنوائے. ظاہر ہے اتنے تو سمجھدار جی نہیں, وہ سمجھدار ہیں, انہوں نے واپس آنا ہے. تو اب ڈیل تو ہو رہی ہے, اب ڈیل تو جیسے بھی ہوگی وہ واپس آئیں گے اور آ کے اپنا دوبارہ کاروبار زندگی ادھر دوبارہ شروع کریں گے. اور جس طرح انہوں نے انشاءاللہ کہا کہ 4تھی دفعہ بھی پرائم منسٹر بنیں گے, تو اس میں ادھر یہی اسی طرح تماشا چلتا رہے گا. نہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے, نہ کسی کو کر سکتے ہیں. بالکل اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جب تک بنیادی بات یہی ہے کہ ہم سسٹم, عمران خان صاحب کو بھی بڑی فالوئنگ شاید اس لیے بھی ملی تھی اور ہے کہ وہ پہلی بات ہی یہی کرتے تھے کہ میں نظام میں تبدیلی لاؤں گا, اداروں میں بہتری لاؤں گا, سسٹم بہتر کروں گا, لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں کر سکے. تو یہ سسٹم پھر ایسے ہی چلنا ہے. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال لانگ مارچ میں تاخیر سے متعلق ہوگا. ہم سوال یہ رکھیں گے کہ آخر عمران خان کی حکمت عملی ہے کیا. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. کہ یہ جو اب ہم مارچ کریں گے یہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی, پاکستان کی تاریخ کی پروٹیسٹ مارچ ہونے والی ہے. اپنے آئین اور قانون کے بیچ میں رہیں گے. ہمارا حق ہے پرامن احتجاج, پرامن احتجاج ہوگا. یہ جو اس باری ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے, رانا ثناءاللہ تم اور شہباز شریف الٹے بھی لٹک جاؤ کچھ نہیں کر سکو گے. اور میری اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی مارچ کے اوپر. ناظرین, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پر دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی برقرار ہے. لانگ مارچ کی فائنل کال سے پہلے عمران خان نے اپنا لاہ عمل تبدیل کیا ہے. پہلے انہوں نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں پر جیل بھرو تحریک چلانے کا اعلان کیا, لیکن اب انہوں نے ایک بار پھر عوام کے پاس جانے کا اعلان کر دیا اور کل سے 14 اکتوبر تک کراچی سمیت مختلف شہروں میں جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے. کل پہلا جلسہ ننکانہ صاحب میں کیا جا رہا ہے. دوسری طرف گورنمنٹ نے اسلام آباد میں بڑی تعداد میں کنٹینرز پہنچانے کا کام مکمل کر لیا ہے. لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان ہوتے ہی اسلام آباد کو ایک ہفتے کے لیے سیل کیے جانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں. اسی حوالے سے ہمارا سوال ایاز صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی, چونکہ ایک بار پھر عمران خان نے ایک لاہ عمل تبدیل کیا ہے, فائنل کال دینے سے پہلے مختلف شہروں میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے. آپ کے خیال میں, کیونکہ وہ حلف بھی لے رہے ہیں اور میٹنگز بھی کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب اس کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا, تاخیر کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی خفیہ پلان جو وہ خود کہتے ہیں جو منظر عام پر نہیں آنا ابھی؟ دیکھیں, ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بات چیت کہیں نہ کہیں چل رہی ہوتی ہے, اس کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹتا. وہ معاملات اپنی جگہ چل رہے ہوتے ہیں جو بظاہر ظاہر ہے وہ آپ کو بتایا بھی نہیں جا سکتا کہ جی کوئی بات کوئی پروگریس ہوئی ہے نہیں ہوئی, معاملات رک گئے ہیں. اس لیے لانگ مارچ میں آپ کو تاخیر نظر آ رہی.
سب سے معنی خیز جو چیز آج مجھے عمران خان صاحب کی کہ پنڈی میں جا کے انہوں نے شکوہ کیا کہ لوگ نہیں آئے، کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آئے، اور یہ شکوہ اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا، یہ پنڈی میں جا کے انہوں نے کیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کیونکہ یہ غالباً ہفتے کو بھی اطلاع تھی کہ ان کی میٹنگ ہے، اور وہ میٹنگ سے کچھ ہو سکتا ہے کوئی پروگرس ہو بھی رہی ہو اور کوئی یقین دہانیاں وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ساری سٹرگل تو اسی لیے ہے نا کہ اگر تو کوئی یقین دہانی مل گئی، کوئی اچھی ڈیل مل گئی، تو پھر لانگ مارچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آرام سے بیٹھ کے آپ بس باتیں کرتے رہیں اور انتظار کرتے رہیں۔ اب عمران کو فائدہ تو یہ ہے نا کہ انہوں نے تو ظاہر ہے کسی اور کو محفوظ بھی نہیں کرنا اپنے سوا، باقی تو ٹھیک ہے جو ہوتا ہونے، قائد کی تو مجبوریاں اور بھی تھی نا، وہ ظاہر ہے بیٹی ان کی یہاں تھی، اس لیے وہ یقیناً وہ خاموش بھی تھے۔ عمران خان کا اس طرح کا معاملہ بہرحال نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر اچھی ڈیل مل گئی تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ جی بریگیڈیئر صاحب، واقعی یہی بات ہے، مطلب جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے اور اسی کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے تاریخ پہ تاریخ بھی دے رہے ہیں اور لائے عمل بھی بار بار چینج کیا جا رہا ہے لانگ مارچ پہ۔ دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہے کہ جو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں اور وہ پریشر بھی بڑھاتے جا رہے ہیں، مینز کے وہ پریشر ڈال رہے ہیں حکومت کے اوپر، اداروں کے اوپر، عدلیہ کے اوپر، انسٹیٹیوشنل ہیڈز کے اوپر کہ کوئی نہ کوئی سامنے آئے اور کہیں کوئی ایسا حل نکل آئے جس سے لانگ مارچ بھی نہ ہو اور کچھ حد تک ان کے مسائل بھی حل ہو جائیں۔ یہ وہ کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشر دن بدن بڑھا رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ 3 4 5 جلسے اور انہوں نے بنا دیے، تو یہ بھی ایک پریشر کا طریقہ ہے۔ لیکن مجھے ایک حیرانی ہے کہ میں نے کسی بھی چینل کے اوپر کسی پولیٹیشین میں نہیں سنا کہ کوئی اس کا حل نکال لیں، یا حکومت کال دے دے ڈائلاگ کے لیے، یا انسٹیٹیوشنل ہیڈ کو کال دے دیں، کوئی حل نکالیں۔ ہم اپنے سامنے ملک کو ایک گہرائی کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں اور کوئی اس کے بارے میں نہیں بول رہا ہے۔ یہ حیرانی کی بات ہے۔ نہ اس میں عمران خان کو فکر ہے، نہ شہباز شریف کو فکر ہے، نہ رانا ثناء اللہ کو فکر ہے، صرف ان کو اپنے مفادات کی فکر ہے اور کو کوئی فکر نہیں ہے۔ کیا سیاسی تک اگر ایسا کام ہوگا تو معاشی حالات کیا ہوں گے، یہ ہمیں سب کو فکر ہونی چاہیے۔ عوام کے مسائل کیسے ہوں گے، مہنگائی کہاں ہوگی وہ سوچنا چاہیے، یا ہمیں ان کو مارچ کرنے دینی چاہیے اور آگے خدا نہ خواستہ کو ٹکراؤ ہو اور اس میں اور پرابلم کریٹ ہوں۔ آئی تھنک اسٹل پیس کو چانس دینا چاہیے، کسی کو آگے آنا چاہیے، ان کو بٹھانا چاہیے، بات کرنی چاہیے، اس کا مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ جی عامر صاحب، آپ سمجھتے ہیں یہ پریشر گیم ہے جس طرح بگے صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی اداروں پہ، اور بات چیت کہیں نہ کہیں چل رہی ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ معاملات حل ہو جاتے ہیں اگر بات چیت کے ذریعے، تو لانگ مارچ مؤخر بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ ایاز صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو بیٹی کی فکر تھی، ظاہر ہے عمران خان کو کیوں فکر ہوگی، اس کے بیٹے تو پہلے دن سے باہر بیٹھے ہیں، وہ تو لوگوں کے بچوں کے لیے جا رہا ہے جیسے باقی سارے سیاستدان کرتے ہیں فکر تو، اور جو نئی طرز لے کے آئے تھے وہ تو عمران خان آئے تھے، پھر خان صاحب یعنی ہمارے عمران خان نہیں، ہمارے ایاز خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں یار یہ تو روایتی سیاستدان ہیں، بار بار کہتے رہے اس بات پہ کہ وہ امیدیں نا امیدی میں بدلی کہ بھائی حضرت صاحب تو وہی نکلے جو سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ تو پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ جنہوں نے سنبھالنا ہے وہی سنبھالیں گے۔ آپ اور میں دیکھیں ہمارے تو سب کے بچے یہی پوچھتے ہیں نا کہ چھٹی اسلام آباد میں 1 ہفتے کی ہے یا 3 دن کی ہے، 5 دن کی ہے، کیا ہے؟ دیکھیں نا یہاں پہ تو میلے ٹھیلوں کا کام ہوگا، لوگ رستے میں آئیں گے، یہاں ملک کے لیے کون کام کر رہا ہے؟ بڑی مشکل سے ایک ٹریک پہ آپ لانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ تباہی کر لیتے ہیں۔ تو پھر جنہوں نے کرنا ہے انہیں میرے خیال میں تو یہ تجویز کوئی 10 دفعہ یہاں پہ کہہ چکا ہوں، بند کمروں میں، سیف رومز میں، سیف ہاؤسز میں، کانسٹیٹیوشنل بلڈنگ میں، کہیں پہ نہیں کرنے چاہیے، ان سب کو لائیں ڈی چوک میں اور بٹھائیں کول میز کانفرنس میں، بیٹھیں آرمی چیف، عدلیہ کے چیف جسٹس آف پاکستان، یہ سارے کے سارے حصہ ہیں اس کا، سارے سیاستدان، اور کھل کے بولیں۔ عمران خان کی جو آج آڈیو آ رہی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے بتائیں نا آپ، چیخ کس لیے نکلی ہے کہ جناب کبھی اسد عمر بول رہے ہیں، کبھی فواد چودھری بول رہے ہیں، بھائی آپ تو کہتے تھے میری سکیور ہے مجھے کوئی خوف ہی نہیں، آج آپ کیوں ٹویٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ میری سکیور لائن بھی پکڑی گئی؟ آپ تو اس وقت کہتے تھے، چونکہ آپ کو باقیوں کی آڈیوز اور ویڈیوز آ رہی تھی، آپ بڑے مزے میں تھے، آپ کی تو ایک آڈیو ویڈیو 2014 کے دھرنے کی نواز شریف نے اجازت نہیں دی کہ کوئی بھی پبلک کی جائے جس میں سارے کے سارے انوالو تھے اور اس کے پاس سارے ثبوت آئے، اس نے نہیں بولا کہ نہیں ہمیں اس پاکستان کو چلانا ہے،
کھڑا کر دیا پاکستان, جواب میں اسے باہر نکال دیا, کوئی بات نہیں ہے. حل یہی ہے کہ سارے بیٹھ جائیں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ کون کون کہاں سے ڈوریاں ہلاتا ہے, ہلواتا ہے. اگر نواز قرضہ لائے تو وہ غیرت کا سودا ہے, اور عمران خان لائے تو ہمیں ایک اچھی ڈیل اور پیکج ملا ہے. بس فرق یہی ہے نا لفظوں کا, قرضے ہی کھانے ہیں نا سب نے, اور ہم نے, آپ نے, اور ہم نے جوتیاں کھانی ہیں, کیونکہ مہنگائی کی صورت ہمیں ملتی ہے. جواب ہمیں دینا پڑتا ہے. جو ان کی سیاست, جو لوگ سیاست کر رہے ہیں, میں نے سب کے نام لے دیے آپ کو, کوئی ابہام نہیں رہا. آپ کو بٹھائیں, سب اوپن کریں اور گول میز کانفرنس لائیو دکھائیں, پھر مزہ آئے گا. اصل شو وہ ہوگا. ہو ہی نہ جائے ویسے ایسا ہے. الیاس صاحب آپ کے خیال میں لانگ مارچ کرنے اس کے علاوہ حل ہی نہیں ہے. نہیں, نواز شریف صاحب کو بھی اسکائپ پہ لے لینا چاہیے اس دن. سب کو نہیں, وہ آئیں گے یہیں ڈی چوک میں بیٹھے نواز شریف بھی. نہیں, اس کے بغیر آپ کی ڈیل بننی نہیں ہے. نہیں, قائد ایسے نہیں. آج آپ عمران خان کی کہہ رہے ہیں پہلے ڈیل بنے گی, پھر قائد آئیں گے. ڈیکیٹ بھی ہوں گے, جس طرح سزائیں ملی وہ اسی طرح بحال بھی ہوں گے, بری بھی ہوں گے, دکھ بھی ہوگا, تکلیف بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, سہنا پڑے گا. لیکن پاکستان چلانے کے لیے سب کو ایک جگہ بٹھانا ہوگا. جی الیاس صاحب, یہ اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے عامر صاحب جب تک ان کو زبردستی نہیں بٹھایا جائے گا. یہ اسی طرح رہے گے. خان صاحب ان کو میں نے نام تو لے دیا ہے, زبردستی کا کیا کام ہے؟ زبردستی بٹھانا پڑے گا. نہیں بیٹھیں گے, یہ آج تک نہیں بیٹھے. بھائی میں نے کہا ہے آرمی چیف, چیف جسٹس آف پاکستان, سب کو بیٹھنا ہوگا. انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہے, وہ نہیں بیٹھیں گے. آپ دیکھ لیں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہونے کا. مساق جمہوریت کے لیے نہیں کٹھے بیٹھے, مساق اس کے لیے معیشت کے لیے نہیں کٹھے بیٹھے. یہ کس کے لیے؟ بھائی بیٹھ جائیں گے یار. لیکن اگر بٹھائیں گے, دیکھیں خان صاحب ان کو دیکھنے, مسلسل بیٹھیں گے نہیں. اپنے الیکشن بنانے کے لیے خان صاحب, اپنا الیکشن بنانے کے لیے خان صاحب اپنے جلسوں کو زیادہ مقبول کرنے کے لیے, اور یہ ساری چیزوں میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ دھرنے کا اعلان کرنے لگیں, اب لانگ مارچ کا اعلان کرنے لگیں, اور ان کو کہتے جا رہے ہیں اور مسلسل کہتے جا رہے ہیں. گورنمنٹ پہ پریشر کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں. اور دیکھیے گا یہ کنٹینر میں چیزیں پڑی پڑی سبزیاں جو امپورٹ کی ہوئی چیزیں گل سڑ جائیں گی. یہ اس طرح ہی کرتے رہیں گے اور تنگ کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں آپشن کہ ان کو مذاکرات کے لیے بلایا جائے, ایک سیف, جس طرح کہا جا رہا ہے نا کہ ایک اچھا ماحول دیا جائے. اور یہ آپشن ہے کہ دیکھیں ان کے اپنے ساتھی خود کہہ رہے ہیں, شیخ رشید صاحب 3 ملاقاتیں ہو چکی, 2 ملاقاتیں ہو چکی, لیکن اس میں کوئی طے نہیں پاس چکا. یہ واضح طور پر نہیں کبھی کسی کے سامنے کہا جاتا, لیکن یہ ابھی دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے جب مطلب کی بات ہوگی, خان صاحب تب جا کے کہیں گے کہ جی عوامی مفاد میں نہیں کرتا اور مذاکرات کرتا ہوں. یہ چیزیں عوام کے لیے کوئی نہیں سوچتا. 3 دفعہ ٹکٹیں کینسل کرا چکے ہیں میرے خیال ہے باہر جانے کی. یہ خان صاحب نے جانا ہے اس مہینے کے اینڈ میں کہیں آکسفورڈ میں کہیں لیکچر دینے کے لیے. 15 اکتوبر بڑی اہم ڈیٹ, یہ بڑی اہم ہے, لیکن ابھی تک اعلان اس لیے نہیں کیا جا رہا. شیخ رشید صاحب کے پیش گوئیوں پہ نہیں جانا چاہیے, وہ کہہ تو رہے ہیں کہ نومبر اکتوبر. تو وہ تو 31 اگست کہہ رہے تھے آخری ڈیٹ ہے. شیخ رشید کی آخری ٹویٹس نکال لیں, اس کے بعد 15 دن بولا نہیں, انہوں نے اس کے ٹویٹس نکال کے سامنے کھڑے کر دیں. لیکن تھوڑا بہت تو ہیر پھیر ہوتا ہے ڈیٹ. اب بھائی 31 اگست ایسی پکی ڈیٹ تھی کہ اس کے بعد اب 15 نومبر پہ چلے گئے ہیں. نہیں 31 اگست کی پکی تھی, لیکن 1.5 مہینے کی. اب تو یہ سوچ لینا چاہیے جیسے ہے کہ اس ملک میں صرف حل یہی رہ گیا ہے, ایک آپشن, یا تو مارشل لا, یا پھر لانگ, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, کہتے ہیں لانگ مارچ روکنے کے لیے یہ کیا کہتے ہیں ارلی الیکشن کروائے جائیں. ارلی الیکشن کروانے کے لیے تو دیکھیں کوئی متفق نہیں ہو رہا, وہ سب ٹرم پوری کرنا چاہ رہے ہیں, اور خان صاحب اس سے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے وہ اپنے لانگ مارچ کو لمبا کرتے جا رہے ہیں. دوسری ملاقات میں بتا دیا گیا تھا کہ دسمبر تک کوئی بات نہیں ہوگی. فیصل صاحب آپ کے خیال میں لانگ مارچ میں تاخیر کیوں؟ عمران خان صاحب کی کوئی اور اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ نہیں, عمران خان صاحب کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. عمران خان صاحب کی جو خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مقابلہ جو ہے نا وہ صومالیہ کی ٹیم کے ساتھ ہو گیا. ان کے سامنے جتنے بھی حریف ہیں وہ سمجھ لیں صومالیہ کی ٹیم, ان میں دمی نہیں ہے, ان میں کرنٹی نہیں ہے. وہ اپنے خاندانوں کو, اپنے خاندان کی سیاست کو, اپنی پراپرٹی کو, اپنی جائیدادوں کو بچانے میں کیونکہ وہ لگے ہوئے ہیں, تو وہ عمران خان کا مقابلہ نہ کوئی. اس پر کوئی جینوئن لیڈرشپ ہو تو عمران خان کی سیاست جن بنیادوں پہ کھڑی بھی ہے, 15 دن سے 2 مہینے سے زیادہ کی مار نہیں ہے عمران خان کی سیاست کو ختم کر دینا. لیکن سامنے والی ٹیم میں دم نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اب سامنے والی ٹیم کا مکمل انحصار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے کہ ہمیں بچاؤ عمران خان سے, بھائی یہ تو ہمارے لیے عذاب بن گیا, تم ہی ہمیں اس سے بچا سکتے ہو. تو بٹ ٹھیک ہے, سب انحصار اسٹیبلشمنٹ پر ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہی بچائے گی آپ کو, آپ میں تو کرنٹ نہیں ہے. ٹھیک,
सही है जी। अब देखते हैं क्या इस स्ट्रेटजी के बाद इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की क्या कॉल देते हैं, क्या तारीख होती है, वो होता भी है या मौखर होता है, बातचीत होती है। बहरहाल बहुत सारे ऐसी राय हैं जो अभी इस मामले पर हैं। आपने जान ली एक्सपर्ट्स की राय। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा तीसरा सवाल, 4 साल बाद MQM पाकिस्तान में अचानक एंट्री मारने वाले कामरान टेसौरी गवर्नर सिंध बन गए हैं। मुत्तहिदा रहनुमा भी हैरान परेशान है। गवर्नर की तैनाती पर क्या मुत्तहिदा से हाथ हो गया, ये होगा हमारा सवाल और राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कामरान टेसौरी गवर्नर सिंध बन गए हैं। ये वो कामरान टेसौरी हैं जिनकी वजह से 2018 में सेनेट की टिकट्स के मामले पर ना सिर्फ डॉक्टर फारूक सत्तार को पार्टी सरबराह के ओहदे से हाथ धोना पड़े थे, बल्कि MQM भी 3 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। 9 सितंबर को अचानक कामरान टेसौरी की ना सिर्फ मुत्तहिदा में वापसी हुई, डिप्टी कन्वीनर बने और अब MQM के कोटे से गवर्नर सिंध का ओहदा भी उन्होंने ले लिया, जिस पर मुत्तहिदा के सीनियर और मरकजी रहनुमाओं की जानिब से हैरानी भी का इजहार किया जा रहा है और कई सवालात भी उठाए जा रहे हैं। फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। कामरान टेसौरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो लिस्ट गई थी तो उनमें तो ये लास्ट प्रायोरिटी पर थे। क्या मुत्तहिदा से हाथ हो गया इस मामले पर? जी फैसल साहब। पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग हैं ना, कामरान टेसौरी के अंदर जो है ना वो किरदार तलाश कर रहे हैं कि किरदार का इशू है। तो पाकिस्तान में जो जितने भी अवामी ओहदों पर, सरकारी ओहदों पर या अहम तरीन मनसब पे जो लोग बैठे हुए हैं, उसमें क्या किरदार है, उसमें क्या म्यार है। जैसा म्यार पे पूरा पाकिस्तान चल रहा है, जिस तरीके से वही सूरत हाल इस वक्त जो है वो सिंध के गवर्नर की भी जो है हो गई है। जहाँ तक MQM के साथ हाथ होने का ताल्लुक है, वही किरदार वाली बात है। इंसान के अंदर जब किरदार होता है ना, तो वो फिर वो आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। जब आप किसी के साथ मिलने जाएंगे और आपके सामने इतनी ज़्यादा फाइलें, पूरी GITयाँ और करप्शन की फाइलें, आपकी ऑडियो, आपकी बहुत सारी जो वीडियो जो पता नहीं अभी आई या नहीं आई या आ भी सकती है, क्या सामने रख दी जाएंगी, तो फिर आपने हाई करनी है ना। क्योंकि इस वक्त MQM की जो लीडरशिप है वो मुकम्मल तौर पर एक अपाज लीडरशिप है। लंगड़ी, रूड़ी, अंधी, गूंगी, बहरी, ये लीडरशिप है। ये जो है वो अब MQM चला रही है। क्योंकि इस लीडरशिप की प्रायोरिटी में ना शहर, ना कौम, ना पार्टी, इसकी जो प्रायोरिटी में जो चीजें हैं वो दोनों हाथों से इनको मिल रही है, दोनों हाथों से समेट रहे हैं। तो गम परेशानी किस बात की है, किस बात की इनको बिलावजे की गम परेशानी है? अगर MQM को बचाना है तो MQM को इस वक्त एक किरदार वाली लीडरशिप की जरूरत है। मौजूदा लीडरशिप से अगर आप ये तवक्का करें कि ये MQM को बचा लेगी और ये कराची में इमरान खान का मुकाबला कर लेगी, तो जो लोग भी ये ख्वाब देख रहे हैं उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। ये MQM कभी भी शहर में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। जी ब्रिगेडियर साहब। हाँ देखें, सबसे बड़ी बात हुआ ये है कि लीडर हैज़ टू बी अबव ऑल सेल्फलेस, कंपोज्ड, फुल ऑफ कैरेक्टर। जो हमारी कमजोरी है जिसकी वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, एंड दैट इज द पिटफॉल सिस्टम ऑफ ये हमारी MQM का है। फिर ये 3-4 दफ़ा आपने पॉलिटिकल लॉयल्टी चेंज की हैं। कभी आप PTI के साथ होते हैं, फिर आप PDM के साथ आ जाते हैं, फिर आपको डिलीवर भी नहीं कर सकते, आपके वादे भी पूरे नहीं होते, यू लूज कॉन्फिडेंस। तो उर्दू स्पीकिंग का जनरली अभी अपनी इस लीडरशिप से कॉन्फिडेंस हट गया है, दे डोंट ट्रस्ट देम। इसलिए अभी इनकी लीडरशिप नई उभरने की जरूरत है, जो आगे आए, बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छी पार्टी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। ठीक है वक्त कम है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जी आमिर साहब। वो मैंने पहले इस समय कहा था, कराची में बहुत दुख है, वो इजहार मुझे नज़र आया, क्योंकि कल से ट्वीट्स पे भी ना एक रोना धोना लगा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि लीडरशिप जाके संभाल लेनी चाहिए हमारे एक हीरे को यहाँ से उठ के, तो फिर ही बात बनेगी। क्योंकि अदरवाइज तो कराची में बिल्कुल एक स्यापा नज़र आ रहा है इस वक्त। अब भाई मान लो जैसे बने थे वैसे ही चलेंगे, मतलब ये कोई बात है? ना नाम बदलते हट जाते। अगर लीडरशिप दिखानी थी तो नाम दे दिया, तो वो नाम दे दिया जो चाह रहे थे, पहले दिन ही दे देते। एम ही काम खा, इतने दिन कहानी बनाई, सब कुछ किया, तो यही कुछ होना है। वो पहले नहीं एक गवर्नर होते थे, मैं नाराज हूँ मैं जा रहा हूँ, मैं नाराज हूँ मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो जो जिसको ये ढूंढते हैं ना, अभी भी हमारे कराची के दोस्त यहाँ बैठ के वो पुरानी यादें ढूंढते हैं ना सेक्टर्स की सूरत में, वो भाई वो उन्होंने भेज दिया बुक करके कि भाई ऐसे नहीं है, उसकी रूट्स पहले दिन ही पाकिस्तान में नहीं थी, तो वही होना था, वो बुक हो गया। एक तो ब्रिगेडियर साहब को किसी रिफ्रेशर कोर्स पे भेजे, ये पता नहीं कहाँ से कैरेक्टर ढूंढ रहे होते हैं लीडरशिप में। और ब्रिगेडियर साहब इसीलिए तो कहा कि कहाँ पढ़ा था, और आई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और दूसरा 5 अगर नाम भेजे थे MQM ने, तो यार 5 को थोड़ा थोड़ा गवर्नर बना देना चाहिए था। सही बड़ी ज्यादती है, मैं तो एहतजाज करूंगा इसको। चलें
الیاس صاحب کچھ نام اگر انہوں نے بھیجنا تھا تو ایک ہی بھیجنا تھا، 5 بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس کو منتخب کروانا تھا، جس کا نوٹیفیکیشن کروا دیا، جمہوریت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. بالکل، وہ بس صرف ویسے ہی دکھایا کہ آئی واش جس کو کہتے ہیں وہ کر دیا. بس یہ ہمارے جذباتی میں ٹھیک ہو جائے تو ان کا نام بھجوا دیتے ہیں، بس یہ بھی چلے جائیں گے کسی دن. ویسے آپ کا جا سکتا ہے اگر آپ فیصل ہاں کریں تو. جی فیصل صاحب آپ ولنگ ہیں تو بتا دیں، میں کلوزنگ کی طرف جا رہی ہوں. عامر صاحب بھی فائنل کر سکتے ہیں. چلیں میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. اب خواہش کا وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.